ایک بڑے سے جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ وہ جنگل بہت ہی سرسبز تھا اور بہت کھلی جگہ تھی۔ وہ جانور خوشی خوشی وہاں رہ کر گھاس کھاتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک غار کے اندر ایک بوڑھا سا شیر رہتا تھا۔ وہ شیر ویسے تو شکار کے لیے باہر نہیں نکلتا تھا کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن جب بھی کوئی شکار اس غار کے قریب آ جاتا تو وہ اس کو بہلا پھسلا کر اپنی باتوں میں پھنسا کر اندر بلا کر شکار کر لیتا تھا۔ بہت سارے دوسرے جنگل کے جانور اس کی باتوں میں آ جاتے تھے اور اس کا شکار بن جاتے تھے۔ ایک دن جنگل کے جانور ایسے ہی سبزہ کھا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بیل آیا۔ وہ بیل بہت برا اور مغرور قسم کا تھا اور طاقتور بھی تھا۔ اس نے آتے ہی دیکھا کہ بہت سارا سبزہ ہے تو اس نے جنگل کے جانوروں پر رعب جمانا شروع کر دیا اور ان سے کہا، آج کے بعد تم میں سے کسی کو میں اس جگہ پر نہ دیکھوں۔ اب سے صرف یہ میری جگہ ہے اور میں ہی یہاں سے سبزہ کھاؤں گا، تم لوگ نہیں کھاؤ گے۔ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں تم سب کو مار دوں گا۔ جنگل کے جانور اس سے ڈر کر اس سبزے والی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے گئے جہاں پر سبزہ کم تھا اور وہاں پر جا کر سبزہ کھانے لگے۔ کچھ وقت گزر گیا۔ جنگل میں اب قحط آ گیا تھا۔ کہیں بھی سبزہ نہیں مل رہا تھا سوائے اس جگہ پر جہاں پر بیل نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ صرف ایک وہ واحد جگہ بچی تھی جہاں پر سبزہ تھا۔ جانور بہت پریشان تھے اور بھوکے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بیل کے پاس جائیں اور اس سے جا کر بات کریں کہ وہ ہمیں یہاں سے سبزہ کھانے دے۔ انہوں نے سوچ کر ایسا ہی کیا۔ کچھ جانور بیل کے پاس گئے اور جا کر اسے کہنے لگے، بیل بھیا، آپ کو تو پتا ہے جنگل میں قحط آ گیا ہے اور ہم سب بہت پریشان ہیں، کہیں بھی سبزہ نہیں مل رہا، ہم بہت پریشانی میں ہیں۔ آپ پلیز ہمیں یہاں سے سبزہ کھانے دیں، جب تک کہ باقی جنگل میں سبزہ نہیں اگاتا پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم لوگ یہاں سے سبزہ کھا لیا کرو، لیکن میری ایک شرط ہے، جو بھی یہاں سبزہ کھانے آئے گا وہ پہلے ٹیکس دیا کرے گا، پھر یہاں سے سبزہ کھا کے جا سکتا ہے، نہیں تو تم لوگ یہاں سے نہیں کھاؤ گے۔ جانور بیچارے پریشان ہو گئے کہ جنگل میں تو پہلے ہی کچھ نہیں بچا، ہم کہاں سے ٹیکس لے کر آئیں گے اور کیا دیں گے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے اور جا کر باقی جانوروں سے انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ ہم بیل کو سبق سکھائیں۔ وہ بہت ہی گھمنڈی اور مغرور ہے اور کتنا برا ہے، اس نے ہمارا بالکل احساس نہیں کیا، اس کو سبق ضرور سکھانا پڑے گا۔ ان میں سے خرگوش بولا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اس سے ہم بیل کو سبق سکھا سکتے ہیں اور اپنے سبزے والی جگہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اگلے دن وہ سارے جانور اسی سبزے والی جگہ پر چلے گئے اور اونچی اونچی باتیں کرنے لگے اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ بیل ان کی آواز سن کر آیا اور آ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ان میں سے ایک بولا، واہ یار، مجھے تو مزہ آ گیا، کتنا اچھا جانور ہے وہ جادوئی جانور، وہ تو ہر قسم کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ آج اس نے کتنا پیٹ بھر کے ہمیں سبزہ کھلایا۔ تو دوسرا کہنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ جانور کتنا اچھا ہے، اس نے ہماری کتنی ساری ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ اب تو میں اسی کے پاس جایا کروں گا اور اب ہمیں اس سبزے والی جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بس ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کی دم کھینچیں گے اور وہ ہماری خواہش پوری کر دے گا۔ بیل سے اب یہ سب باتیں سن کر رہا نہیں گیا تو وہ ان کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا، تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے سب سن لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کس جانور کی بات کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ سب چپ رہے، لیکن جب بیل نے زیادہ اصرار کیا کہ میں تم سب کی باتیں کب سے کھڑے ہو کے سن رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ بیل بھیا، اگر آپ نے ہماری باتیں سن ہی لی ہیں تو چلو ہم تمہیں پوری بات بتا دیتے ہیں۔ ان میں سے ہرن بولی، جنگل میں ایک جادوئی جانور کو بھیجا گیا ہے، اس کی شکل شیر جیسی ہے، جسم سانپ جیسا اور پیچھے لنگور جیسی اس کی ایک دم ہے۔ اس کی دم کھینچو تو آپ کی کوئی بھی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بس اس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور فوراً وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ آج اس نے ہمیں بہت سارا سبزہ کھلایا اور بہت مزیدار سبزہ تھا، اتنا مزے کا سبزہ تو ہم نے یہاں سے بھی کبھی نہیں کھایا۔ بیل ان کی بات سن کر لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو اس کے پاس جا کر اپنی ساری خواہشات اس سے پوری کرواؤں گا، تم لوگوں کو اب میں بالکل نہیں اس سے ملنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور غار کے اندر جانے لگا۔ جانے سے پہلے پاس ہی ہرن اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے کہا اسے،
बैल भैया, ये बात याद रखना, वो जानवर उसका मुंह शेर जैसा दिखता है, कहीं ये ना हो कि आप उससे डर जाओ। बैल उसकी बात सुनकर कहने लगा, वो अगर असली शेर भी हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन अपनी ख्वाहिशात पूरी करवा कर रहूंगा। ये कहते हुए वो बिना डरे गाड़ के अंदर चला गया। गाड़ के अंदर अंधेरा था, लेकिन सामने एक शेर बैठा हुआ था। उसने देखा, लेकिन उसने सिर्फ उसका मुंह देखा, क्योंकि अंधेरे में वो पूरा शेर को देख नहीं सका, और बिना डरे अंदर चला गया कि ये तो वही जानवर है, इन्होंने बताया था कि उसका मुंह शेर जैसा दिखता है। उसने जरा भी झिझक नहीं खाई और वो सीधा उसके पास गया। थोड़ी देर बाद सारे जानवर बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे कि अभी बैल बाहर आएगा। बैल जैसे ही बाहर आया, वो जगह जगह से जख्मी था और बहुत डरा हुआ था, उसका काफी खून बह रहा था। जानवरों ने जब उसे देखा तो उन्हें समझ आ गई कि शेर ने इसको सबक सिखा दिया है। बैल ने वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि दोबारा उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से भाग गया, और जानवरों ने इस तरह से अपनी वो जगह दोबारा से हासिल कर ली और उस बैल को भी सबक सिखा दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ेदार स्टोरीज देखने को मिलती रहे।